ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ مفتی صاحب بہت ساری گفتگو عطا فرمائی تھانوی صاحب نے، میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہ رہا تھا اس گفتگو کی روشنی میں۔ سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ہم میدان جہاد میں دیکھتے ہیں کہ سیف اللہ آگے نظر آ رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حدیث کمپائلیشن حضرت ابو ہریرہ نظر آتے ہیں ہر جگہ، اور کہیں حضرت خالد بن ولید نظر نہیں آتے احادیث کی کمپائلیشن میں۔ لیکن کبھی سیف اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں میدان جنگ میں تلوار کے وار کرتا رہا، تم تو بیٹھ کے قلم سے احادیث جمع کرتے رہے۔ اور کبھی حضرت ابو ہریرہ یہ فرماتے ہوئے نظر نہیں آتے تاریخ میں کہ میں نے تو بڑا علمی کام کیا ہے، اب میدان جنگ میں جا کر تلوار چلانا یہ کون سی بڑی بات ہے۔ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کی جا رہی ہے۔ یہ رویے، یہ صحابہ کے رویے، یہ کیوں نہیں ہم میں آ رہے؟ آپ اجازت دیں تو پہلے وہ فکری کجی جو قبول حق میں رکاوٹ بنتی ہے جی اس کی طرف ہم متوجہ کریں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، کہ اس میں اختلاف نہیں کیا مگر انہوں نے کہ جب ان کے پاس کھلی دلیلیں آ گئیں۔ اب قرآن کہتا ہے کہ یہ اختلاف دلائل کے بعد یہ بغاوت اور سرکشی کی بنیاد پر تھا۔ تو جب بغاوت اور سرکشی غالب آ جائے گی تو پھر قبول حق کی راہ میں وہ رکاوٹ بن جائے گی اور وہ شخص قبول حق سے محروم ہو جائے گا۔ اس کے بعد قرآن مجید میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الاقرب والدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، کہ اے ایمان والو عدل پر قائم رہتے ہوئے اللہ کے لیے گواہی دو، خواہ اس کی عزت تم پر پڑے یا تمہارے ماں باپ پر پڑے یا تمہارے قرابت داروں پر پڑے یا سامنے کا فریق مالدار یا فقیر ہے، یہ میرٹس نہیں رکھو گے، حق کو حق کے طور پر بیان کرو گے۔ پھر فرمایا کہ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، کہ کہیں تمہیں عدل سے خواہش نفس نہ روک لے۔ تو دوسری چیز جو رکاوٹ بنتی ہے وہ ہوائے نفس ہے۔ جب انسان ہوائے نفس کے تابع ہو جاتا ہے اور یہ ہوائے نفس اتنی اوپر چلی جاتی ہے کہ پھر بندہ ایسی کو خدا بنا لیتا ہے۔ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَىٰ، کیا تو آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا لیا؟ اب خواہش کوئی بت تو نہیں ہے کہ جس کو وہ سجدہ کر رہا ہے۔ معبود معنی کہ یہ بنانے کے معنی یہ ہیں کہ خالق و مالک اور معبود برحق کا حکم سامنے ہے، اس کو ٹھکرا دیتا ہے اور ہوائے نفس کو مان لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب کرنے کے کام کیا ہیں؟ اب کرنے کے کام یہ ہیں، پہلی بات تو یہ ہے جو ہمارے ہاں خرابیاں آئیں 70 کے عشرے کے آخر سے، کہ گولی کی طاقت سے بات منوانے کی کوشش کیجئے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ گولی کی طاقت، اسلحے کی طاقت یا کسی بھی نوع کی طاقت، اس کو ہمیشہ کے لیے ترک کرنا چاہیے اور دلیل کی طاقت سے بات کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اور یہی قرآن نے فرمایا کہ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ مباحثہ بھی ہوگا، جیسے آیت پڑھی تلاوت، کہ منازع بھی ہوگا، اختلاف رائے بھی ہوگا،
احسن طریقے سے طے کرو۔ احسن طریقے سے کیسے طے کریں گے کہ میں اپنی دلیل پیش کروں، آپ اپنی دلیل پیش کریں، اگر لگے کہ آپ کی دلیل فائق ہے تو میں سرنڈر قبول کر لوں، آپ کو لگے کہ میری دلیل فائق ہے تو آپ سرنڈر کر لیں، یعنی دلیل حق حاکم بن جائے، غالب آ جائے، اور نفس اور ہوائے نفس اور نفس کی بغاوت اور سرکشی مغلوب ہو جائے۔ اور مفتی صاحب آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، مکالمہ جیتنے ہارنے کے لیے نہ ہو بلکہ علمی کمی کو دور کرنے کے لیے ہو۔ مکالمہ اور مناظرہ، یا میں کہتا ہوں کہ جو ابلاغ ہے، وہ بھی اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ پنجاب میں لوگ کہتے ہیں کہ بھئی تواں پڑھتے دینے چھا گیا، یہ نہیں کہو، بلکہ یہ کہو کہ میں اس لیے کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو دل میں اتار دے۔ سبحان اللہ، یہ ہے وادائے دل بری ہو یا نوائے عاشقانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ تو اس لیے پیش نظر یہ رہنی چاہیے کہ دین کی بات لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جائے، دین کی بات غالب آ جائے، اور امت قریب آئے، لوگ امت کی قریب آئے، شیرازہ بندی ہو، اور ہماری عزت دین کی عزت کے ساتھ ہے، ہمارا وقار دین کے ساتھ ہے، ہماری پہچان اور وقار دین کے ساتھ ہے، ہمیں دین کے ساتھ اور دلیل حق کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اور انما المومنون اخوہ۔ مفتی صاحب گفتگو رہے گی جاری، اس وقت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ وقت ہے۔ میں چاہوں گا سید ایوب صاحب سے سرکار نعت عطا فرمائیں۔ صلی علی صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد لا مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لا مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لا مدینے کی لا مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، لا مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ ایک جھلک آج دکھا یا رسول اللہ، ایک جھلک آج دکھا اے گنبد خضرا کے مکی، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، لا مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، شرم عصیاں سے نہیں سامنے آیا جاتا، شرم عصیاں سے نہیں سامنے آیا
کیا یہ کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں آقا کیا یہ کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں شکر ہے وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں ویسے تو بے شمار ہیں ماجد میرے گناہ آقا نہ بخشوا سکے ایسا کوئی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ خواتین حضرات ایک چھوٹا سا بریک ویلکم بیک خواتین و حضرات روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید کتنی اہم گفتگو ہمارے معزز علماء نے عطا فرمائی اختلاف کی شکل میں اعتدال کی راہ کیسے اختیار کی جا سکتی ہے کیا اہم گفتگو تھانوی صاحب نے کیا اہم نکتہ اٹھایا کہ قرآن اور صاحب قرآن یہ ہیں بائنڈنگ فورس اور جو آیت تلاوت فرمائی قاری صاحب نے سبحان اللہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول اللہ اکبر قرآن ہے وہ جسے کہتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وہ رسی قرآن کریم ہے جو تمام امت مسلمہ کو یکجا رکھتی ہے اور ایک لڑی میں پرویا ہوا میں بڑا ممنون ہوں مفتی منیب الرحمن صاحب کا ہمیشہ کی طرح آج بھی بہت علمی گفتگو عطا فرمائی آپ نے مولانا اسد تھانوی صاحب بہت سیکھا آپ سے قاری اکبر مالکی صاحب بڑا ممنون ثناء خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسد ایوب صاحب بڑا شکر گزار آپ حضرات تشریف لائے اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت خدا حافظ